بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 7 مارچ اور ہفتے کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ 7ویں روز میں داخل ہو چکی ہے اور ابھی تک ایران میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے ان پر حملہ کرنے والی قوتیں، کیونکہ بنیادی مقصد تھا رجیم چینج آپریشن کا، وہاں کی تہران حکومت کا تختہ الٹنے کا، اور تختہ الٹ کر رضا پہلوی اور اپنے لائک مائنڈڈ کو وہاں پہ لے کر جانا تھا۔ لیکن یہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا ہے اور اب پاکستان بھی اس جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے اور بہت برے طریقے سے ہم پھنس چکے ہیں۔ اور اس وقت ہمارے حکمران جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ضرور ان کی پالیسی کیا ہے، کیونکہ آج 4 سال ہونے کو ہیں عمران خان صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ وہ روس کیوں گئے، اور روس جا کر انہوں نے روس کے ساتھ، صدر پوٹن کے ساتھ سستا تیل خریدنے کی بات کیوں کی اور ان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کی بات کیوں کی۔ اس بنیاد پہ جنرل باجوہ صاحب نے اس وقت رابطہ کیا واشنگٹن اور ان کو شکایت لگائی بائیڈن انتظامیہ کو کہ جناب یہ تو ہم سے بالا چلے گئے، اور پھر عمران خان صاحب کو فون کر کے دورہ کینسل کر کے مختصر کر کے واپس بلانے کا بھی حکم صادر ہوا، جو کہ عمران خان صاحب نے نہیں مانا۔ اور اس وقت عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا روس کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے تھے، سستا تیل، آدھی قیمت پر تیل دستیاب ہونا تھا۔ اور آج 4 سال بعد اس وقت جو خطے کی صورتحال ہو چکی ہے وہیں معاملہ پہنچ چکا ہے، اور اس وقت جو روس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ جو اس کے اتحادی ہیں اور جو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ممالک جو ہیں وہ آسانیوں میں ہیں، اور جو ان کے ساتھ نہیں کھڑے وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے بھارت، جو ہمارا اصلی دشمن ہے، وہ بھی اس وقت بہت آسان باش ہے، کیونکہ وہ بھی روس سے تیل خرید رہا ہے اور امریکہ نے اس کو اجازت دے دی۔ ہم نے گزشتہ رات 12 بجے ناجائز حکمرانوں کے 3 وزیر آئے اور انہوں نے آ کے ایک پریس کانفرنس کھٹکائی اور پیٹرولیم کی مصنوعات میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا اور 321 روپے اناؤنس کر دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے کا سارا وزن جو ہے وہ عوام پہ ڈال دیا گیا اور اپنے کسی قسم کے کوئی عللے تللے کم نہیں کیے گئے۔ مریم صاحبہ کو چاہیے تھا اعلان کرتی کہ جی آج کے بعد میں اپنا جہاز استعمال نہیں کروں گی، ہم نے پٹرول بچانا ہے اور دولت بچانی ہے۔ میں اپنے 2 انگریز پائلٹس جو ہے وہ ان کو فارغ کر رہی ہوں، جن کی تنخواہ جو ہے 1.25 کروڑ روپیہ ہے اور جن کے کھانے پینے اور رہائش کا خرچہ بھی کروڑوں روپے ہے، میں ان کو فارغ کر رہی ہوں۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ سارے کا سارا وزن جو ہے وہ عوام پہ ڈال دیا گیا۔ اور اگر بات مان لی جاتی اس وقت عمران خان کی اس ویژن کو دیکھ لیا جاتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر اگلا اس لڑائی کے اثرات جو ہیں وہ اور ہو رہے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جناب سکول جو ہیں وہ کم و بیش بند کر دیے گئے ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کلاسز لیں جی گھر سے۔ ایک تو سیکیورٹی کا ایشو اور دوسرا ایشو ہے یہ جو آپ کا پیٹرولیم کرائسس آج کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا پیٹرول نہیں ہے، اتنا ڈیزل نہیں ہے کہ ہم کھلا ڈلا اس کو استعمال کر سکیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ججوں کا، جرنیلوں کا، بیوروکریٹس کا، سیاستدانوں کا، حکمرانوں کا، جن کی لمبی گاڑیاں ہیں، پولیس کا، ان کے آپ بند کرتے تھے، کم کر دیتے پیٹرول، ان کی گاڑیوں کو کم کر دیتے اور جو 10 گاڑیوں کا قافلہ چلتا ہے اس کو کم کر دیتے اور جہازوں کا استعمال کم کر دیتے، لیکن اس کو نہیں کیا گیا، بلکہ سارا وزن ادھر ڈال دیا گیا۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جی تعلیمی ادارے اور دفاتر جو ہیں ان کو بھی بند کیا جائے گا اور ان کو بند کر کے جو ہے ورک فرام ہوم، یعنی کہ گھر میں بیٹھ کے آپ کام کریں جیسے کووڈ کے زمانے میں ہوتا تھا۔ یہ ہے ان کا ویژن اور یہ ہے صورتحال۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بھی ہیں اور تاحیات فیلڈ مارشل ہیں وہ، اور چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں، وہ پہنچے ہیں سعودی عرب اور انہوں نے وزٹ کیا ہے اور ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ جو تصاویر جاری ہوئی ہیں اس میں وزیر دفاع جو ہیں سعودی عرب کے اور محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں خالد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جو
خالد بن سلمان سعودی وزیر دفاع نے جو ٹویٹ کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں شہزادہ خالد بن سلمان نے پاکستانی آرمی چیف کے ساتھ ایران کی جانب سے سعودی عرب پر ہونے والے حملوں اور دونوں ممالک کے درمیان موجود مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدوں کے تناظر میں صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب سعودی وزیر دفاع نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں بتایا ہے کہ ملاقات میں ان حملوں کو روکنے کے طریقے اور خطے کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے امور پر گفتگو کی گئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ایران دانش مندی اور عقل مندی کا مظاہرہ کرے گا اور غلط اندازوں سے گریز کرے گا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ موجود ہے جس کے مطابق اگر سعودی عرب یا پاکستان پر کوئی بیرونی مسلح حملہ ہوتا ہے تو اسے دونوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدوں کو دونوں ممالک کے درمیان ایک تاریخی دفاعی تعاون قرار دیا گیا تھا، اور جس کا مقصد مشترکہ دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنا اور خطے میں سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ اب یہ جو وزٹ ہے یہ بڑا ٹرکی وزٹ ہے، خطرناک بھی ہے۔ خطرناک اس لیے کہ ایران پہ حملہ ہوا اسرائیل کا، اور ایران نے واپس جو حملے کیے ہیں ان ممالک میں کیے جہاں پہ ان کے خیال میں امریکی اڈے تھے، امریکی فوجی اڈے تھے اور امریکی تنصیبات تھیں، ان پہ حملے کیے، اور یہ انفارمیشن پاس آن کی انہیں روسی صدر کی طرف سے روس کی طرف سے آ چکا ہے، اور مغربی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر چکے ہیں کہ روس نے انفارمیشن پاس آن کی جیسے چائنا نے ہمیں کی تھی، اور اس کے بعد ایران نے حملے کیے۔ اب تک ایران جو ہے وہ جوابی حملوں میں مڈل ایسٹ کے متعدد ممالک کو نشانہ بنا چکا ہے جہاں پہ فوجی تنصیبات تھیں، اور اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ اور اب معاملہ جو ہے وہ اس لیے ٹرکی آ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ پچھلے چند ماہ پہلے اناؤنس کیا گیا تھا، اور شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف گئے تھے، اور اب جو لگتا یہ ہے کہ سمن کیا گیا ہے، طلب کیا گیا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ اب اس معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے۔ اب یہ پہلے ہی ہم پیٹرولیم کی وجہ سے تیل کے بحران کی وجہ سے ہم مصیبت کا شکار ہیں، ہماری اکانومی پہلے ہی انڈر پریشر ہے، اور ایران جو ہے وہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ جو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہے ہم اس کو نشانہ بنائیں گے، اور جس کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی ہم اس کے خلاف جائیں گے۔ اب جو اطلاعات ہیں کیونکہ جو بلایا گیا اس میں واضح طور پر، کیونکہ آرمی چیف کے ساتھ بھی ان کی ٹیم نظر آ رہی ہے، اور خالد بن سلمان کے ساتھ بھی ان کے آفیشل جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اس ملاقات میں، اور ٹویٹ کرنا خالد بن سلمان کا کہ جناب اس معاہدے کو یاد دلانا کہ اس کے اکارڈنگلی اب عمل کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ اب یا تو ایران کو روکیں یا پھر آپ ایران کو جوابی کارروائی کریں۔ یہ ایک خطرناک کام ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے بارے میں DGISPR فوج کے ترجمان اور ہماری حکومت کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ دوسرا یہ کہ اس کی زد میں ہم ویسے بھی آ چکے ہیں، اور نہ صرف آ چکے ہیں بلکہ ہمارے کافی حالات خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم سعودی عرب کو ناراض کر سکتے ہیں، نہ ہم متحدہ عرب امارات کو ناراض کر سکتے ہیں، نہ ہم قطر کو ناراض کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ انہی کی مرہون منت ہیں۔ اب اس لڑائی سے کیسے بچنا ہے یہ اب آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ دوسری جانب UAE کے، کیونکہ ہر کسی کی، ہر ملک کی معیشت انڈر پریشر ہے، UAE کے جو تاجر ہیں، کاروباری لوگ ہیں، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے خط لکھا ہے، کاروباری شخصیت ہیں خلف جبتور نے ٹرمپ کو خط لکھا ہے کہ ہمارے خطے کو ایران کے ساتھ جنگ میں گھسیٹنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا، اور آپ نے یہ خطرناک فیصلہ کس بنیاد پر کیا، اور یہ فیصلہ صرف آپ کا تھا یا پھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی حکومت کے دباؤ کا نتیجہ تھا؟ خطے کے ممالک کے نقصانات کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ارب پتی تاجر ہیں، اور انہوں نے یہ خط لکھا ہے صدر ٹرمپ کو۔ مطلب یہ ہے کہ معاملات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں جی، ہماری حکومت
بھی انڈر پریشر ہے، ہمارے حکمران بھی انڈر پریشر ہیں، اور حالات و واقعات جو کہ یہ ہیں کہ ایشیائی کاروباری اداروں نے تیزی سے فنڈز جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات سے نکالنا شروع کر دیے ہیں اور انہیں سنگاپور اور ہانگ کانگ منتقل کر دیا ہے۔ دبئی اور ابوظہبی کے بینکوں میں رقوم کی فوری منتقلی کی درخواست میں اضافہ ہوا ہے، یہ رائٹرز کا دعویٰ ہے، اور انہوں نے یہ خبر رپورٹ کی ہے۔ یہ سچویشن، یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ اور ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں کویت کے خام تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش ختم ہونے کے بعد آئل فیلڈ میں پیداوار کم ہونا شروع کر دی ہے، اور کویت کا اپنی تیل کی پیداوار اور ریفائننگ صلاحیت کو مزید محدود کرنے اور صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیل نکالنے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ ہے، اور اسی طریقے سے قطر نے آپ کو پاکستان کو اطلاع دے دی ہے کہ وہ آپ کی LNG جو گیس ہے اس کی سپلائی منقطع کر رہا ہے۔ تو ہر طرف جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس وقت انڈر پریشر، اور پاکستان بھی اس لڑائی میں جو وہ گھیرے میں آ رہا ہے اور آ چکا ہے، بلکہ کیونکہ اب کوئی ایک فیصلہ کرنا ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ اس لڑائی کا حصہ بنتا ہے تو ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور ایران کے خلاف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ فی الوقت ہم صلح تو کروا سکتے ہیں، لیکن اس لڑائی کا حصہ ہمیں نہیں بننا چاہیے، اسی میں ہم سب کی عافیت ہے، کیونکہ پہلے ہی آیت اللہ خامنائی کے شہادت پہ جو پاکستان میں مظاہرے ہوئے تھے اس میں 36 ہم جو ہیں اہل تشیع ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے، اور گلگت اور سکردو میں 3 دن کا کرفیو لگانا پڑا، اور وہاں پہ جو ہماری عسکری اور قیادت کے درمیان خلاف اور ہماری سیاسی قیادت کے خلاف جو وہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں وہ کافی خطرناک نعرے لگ رہے ہیں، اور وہ فیلڈ مارشل کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں مسلسل۔ تو سچویشن از ناٹ گڈ جی۔ اور اس کے بعد اگلی خبر ہے کہ ان سارے حالات میں صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بھی اس وقت مصیبت کا شکار ہیں، اور ایران کے خلاف حملوں اور مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے تنازع کے بعد ٹرمپ کو مواخذے کی تحریک کا سامنا ہے، امپیچمنٹ کا سامنا ہے، اور اب امریکن ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جو آپریشن ایپک فیوری کے نام سے جو فوجی آپریشن شروع کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے اب امریکہ کے اندر یہ بات بہت اچھے طریقے سے اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے، اور پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ اس نے امریکی مفادات کو نقصان پہنچایا، اور ایران کے ساتھ جنگ کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اور ایران نے یورینیم کی افزودگی روکنے سے انکار کر دیا۔ یہ بات بھی جو ہے وہ ابھی تک بات ثابت نہیں ہو سکی، اور اس میں امریکہ کا فوجی جانی مالی نقصان تو ہو ہی رہا ہے، اور اب امریکہ کا اسٹریٹجک لاس بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ خبر آ رہی ہے کہ اب صدر ٹرمپ کی امپیچمنٹ کا جو امکان ہے وہ 62% تک جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، یعنی کہ 62% جو ہے، بلکہ 67% پہ چلا گیا ہے ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی جو تحریک ہے یہ پیش کرنے کا۔ اس لیے مواخذے کے امکانات پہلے 22 فروری کو 67% تک پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد سے آگے پیچھے ہو گئے، لیکن زیادہ کوئی فرق نہیں پڑا، اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ مواخذے کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو خبریں آ رہی ہیں، ایرانی صدر نے روس کی حمایت کرنے پر شکریہ ادا کیا ہے، اور اب روس جو ہے وہ مکمل طور پر اس جنگ میں ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، اور اب اس کی ہر طرح سے جو ہے اسٹریٹجک سپورٹ بھی کر رہا ہے، اور اس کو انفارمیشن شیئرنگ بھی ہو رہی ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، جس کی بنیاد پہ ایران جو ہے وہ اپنا دفاع بھی کر رہا ہے، اور اس کے حملے جو ہیں وہ کافی اگریسو ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی دفاعی کمپنیوں کی ہتھیاروں کی پیداوار بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ کو جو رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ اگر یہ لڑائی اب آگے بڑھتی ہے تو ہمیں مزید ہتھیار بنانے پڑیں گے، اور اس میں جنگ کا جو خرچہ ہے وہ بھی بڑھ سکتا ہے، اور وہ بھی زیادہ آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روس نے ایران کو امریکی پوزیشن کے حوالے سے انٹیلیجنس فراہم کی، اور یہ خبریں بھی اب آ رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے معاملات
یہ لڑائی جو ہے، جو لڑائی پہلے صرف ایک محدود لڑائی تھی، اب یہ محدود لڑائی نہیں رہی۔ فی الوقت اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔